الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے جب میری حاضری ہوئی تھی تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دے۔ اس کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا جائے تو اب وہ گلی نہ ڈھونڈے، کیوں چرا نہ کرے۔ نماز کا حکم آیا، چلو بھائی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی۔ چوری سے روکا گیا، بھائی چوری نہیں کرنی، اللہ نے منع کیا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کیوں کیسے نہیں کرتا، وہ ہے مسلمان۔ اور مثال دے کر میں نے سمجھایا تھا کہ اگر ہمیں ہمارے والد صاحب یا ہمارے پیر صاحب کوئی حکم دے کہ ذرا یہ کر دو نہیں، تو ہم ان سے یہ نہیں پوچھیں گے ایسا کیوں کرنے کو کہہ رہے ہو، نہیں پوچھتے ہم، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑی شخصیت ہے، اس کا کتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے والد اور اپنے پیر کا اتنا اکرام کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ادب اور احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ جو حکم ہے بس مان لینا ہے، اس کا نام ہے مسلمان۔ اللہ پاک مجھے بھی سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور آپ کو بھی اللہ پاک سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ جنت میں جانے کے لیے سچا اور پکا مسلمان ہونا ضروری۔ آج کی اس مجلس میں ایک دوسری بات یاد رکھیں، اسلام کامل اور مکمل دین ہے، کمپلیٹ مذہب ہے، اور اس دین میں، اس مذہب میں کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے۔ اصولی بات ہے۔ اسلام کو مذہب بنایا اللہ پاک نے، اس کو دین بنایا اللہ پاک نے، پس اس دین میں جو عرش سے نازل ہوا ہے، نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ کوئی کجی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کامل، مکمل، پرفیکٹ اور کمپلیٹ دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اللہ پاک نے اسی میں مضمر رکھی۔ صرف حضور کے زمانے تک کا دین نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ جن باتوں پر چل کر صحابہ کامیاب ہوئے، انہی باتوں پر ہم چلیں گے تو ہم بھی کامیاب، اور قیامت تک کے لیے آنے والا انسان انہی باتوں پر چلے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا۔ خیر، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، پرفیکٹ اور کمپلیٹ مذہب ہے۔ انگلی رکھنے کی جگہ اس میں نہیں۔ دین اسلام کا دار و مدار قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دین کے کسی حکم کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہے تو وہ دین اسلام کے حکم کی کمزوری نہیں ہے،
وہ میری لا علمی اور میری عقل اور سمجھ کی کمزوری ہے، میں اسے نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اسلام اپنی جگہ کامل ہے، مکمل ہے، اگر اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میری کمی ہے، میری کمزوری ہے، میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا میرے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، یا میں نے وقت فارغ نہیں کیا اس کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ آئے دن اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلی مجلس میں دی تھی، اور بہت ضرورت ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ آپ اعتراض پڑھتے ہیں تو آپ اس کا جواب بھی تلاش کیجئے علماء کرام کے پاس۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اعتراض ہی اعتراض پڑھتے ہیں، اندر سے اگر کنفیوژن پیدا ہو گیا، پچھلی مجلس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، دین کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کے بارے میں اگر کسی کو شک شبہ ہو گیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پوری طاقت کے ساتھ اس پر کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب کے بارے میں شک شبے میں مبتلا کر دیا جائے کہ یہ مذہب برابر ہے کہ نہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی شک شبہ پورے دین کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ایک حکم کے بارے میں بھی ہو گیا، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان چھین لے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ، کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں سے بھی پوچھتے رہو کہ بیٹا اسلام کے کسی حکم کے بارے میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے تمہیں؟ وہ اسکول جا رہے ہیں، وہ کالج جا رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر ہیں، عجیب عجیب چیزیں لوگ ڈال رہے ہیں، پوچھتے رہیے ان سے۔ بہت سے ٹیچرز بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اسکولوں کے اندر۔ ہمارے بچوں سے ہمیں پوچھتے رہنا چاہیے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو کسی عالم دین کے پاس لے جا کر اس کو صاف کرنا چاہیے۔ پچھلی بار میں نے مثال دی تھی کہ اسلام نے 4 شادیاں رکھی ہیں، اس پر لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، وجہ تو میں بتا چکا، لیکن اس سے آگے کی بات کہ اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرتا ہے، تیسرا یا چوتھا نکاح کرتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ساتھ 9 بیویاں رہی ہیں۔ حضور نے بھی عمل کیا ہے، ایک سے زیادہ بیویوں کو رکھنا یہ حضور کا عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب 2 نکاح کرو، بالکل نہیں کہتا، ارے ایک کوئی ٹھیک سے رکھو، لیکن اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دوسرا نکاح کرنے کو عیب کی چیز سمجھتے ہیں کہ دوسرا نکاح کیا، جبکہ یہ سنت ہے۔ دوسرا نکاح کرنا سنت ہے، حضور سے ثابت ہے۔ اگر ہم دوسرا نکاح کرنے کو عیب کی چیز سمجھے کہ غلط کیا اس نے، تو میرے بھائی ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ فتاوی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے نکاح کو عیب کی چیز سمجھے کافر ہو جائے گا۔ کرنا نہیں ہے، لیکن اس کو عیب دار نہیں سمجھنا، وہ حضور کی سنت ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمیں نہیں کرنا۔ دوسرا نکاح کون کرے؟ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس جسمانی طاقت ہو، جس کے پاس وجاہت ہو، جس کا مزاج درست ہو، صبر کی ہمت رکھتا ہو، ایسا آدمی ہے، اس کو اجازت ہے دوسرا نکاح کرے۔ جس کو یہ خوف ہے کہ میں ناانصافی کروں گا، اس کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ دونوں بیویوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا یہ شرط ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت نے دوسرا نکاح کیا۔ بڑے مالدار آدمی تھے،
زمیندار باپ کے بیٹے تھے. تو حضرت نے دوسرا نکاح کیا اور دونوں بیویوں کے لیے ایک ایک گھر الگ الگ بنایا. ایک دن اس بیوی کے پاس رہتے, ایک دن دوسری بیوی کے پاس, اور تیسرا بھی ایک گھر بنایا. تو حضرت کے بہت مریدین تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے, آپ کی 2 بیویاں ہیں, ایک کے لیے ایک مکان, دوسری کے لیے دوسرا مکان, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی. یہ تیسرے مکان کی کیا ضرورت حضرت, اولاد بھی نہیں ہے, 3 مکان آپ نے کیوں بنوائے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو, بیوی کے ساتھ تو میں ہوتی ہے. اگر ایک بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی, اس نے نکالا, تو دوسری کے گھر میں چلا جاؤں گا, اور اس کے ساتھ تو میں ہوئی تو پہلی کے یہاں جاؤں گا, اور کبھی اگر دونوں کے ساتھ تو میں ہو گئی تو میں سڑک پہ آ جاؤں گا, اس لیے تیسرا گھر. یہ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں, لیکن دیکھو شریعت نے جو حکم دیا ہے دونوں کے ساتھ انصاف کرنے کا, انہوں نے کس انداز میں انصاف کیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا انصاف اگر کوئی کر سکتا ہے پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے مریدین تھے, ہدیے لاتے تھے. حضرت بھی بازار سے کوئی چیز منگواتے تو 2 منگواتے, اس گھر کے لیے ایک, اس گھر کے لیے, سیم ٹو سیم چیز. حضرت کے مریدین کو بھی معلوم تھا, وہ بھی اس کا خیال رکھتے. ایک مرتبہ ایک مرید حضرت کے لیے بڑے بڑے 2 تربوز لے کر آیا ہدیے میں. اس کو معلوم تھا حضرت کے 2 گھر ہیں, تو 2 تربوز لے کر آیا, تاکہ حضرت ایک تربوز ایک گھر میں بھیجے, دوسرا تربوز دوسرے گھر میں. جب حضرت کی خدمت میں تربوز پیش کیے گئے, حضرت نے کہا چھری لاؤ, اور دونوں تربوزوں کو بیچ میں سے کاٹا, اور اس تربوز کا آدھا دوسرے تربوز کے آدھے کے ساتھ ملایا, اور اس کا آدھا اس کے آدھے کے ساتھ ملایا. کہا یہ اس گھر میں دے دو, وہ اس گھر میں دے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ایک تربوز میٹھا زیادہ ہو اور دوسرا میٹھا کم ہو. جس کے پاس زیادہ میٹھا جائے گا, جس کے پاس کم میٹھا جائے گا, اس کے ساتھ حق تلفی ہوگی. اس لیے میں نے بیچ میں سے کاٹا, تاکہ پھیکا بھی ہو تو دونوں کو ملے, اور میٹھا حصہ بھی ہو تو دونوں کو ملے. کر سکتے ہو ایسا انصاف؟ ایسا انصاف کر سکتے ہو, پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت. اب میں نے آپ کو سمجھا دی بات, اب اعتراض ختم ہو گیا. تو میرے بھائی, جس حکم اسلام پر اعتراض ہوتا ہے یا کنفیوژن ہوتا ہے, دل میں کچھ اطمینان سا نہیں محسوس ہوتا, تو ضروری ہے کہ ہم علماء دین سے پوچھ لیں کہ یہ حضرت یہ حکم کیا ہے, ذرا سمجھاؤ نہیں مجھے. وہ آپ کو سمجھائیں گے, آپ کو تسلی ہو جائے گی. اسلام کامل اور مکمل دین ہے. اگر سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو میری علم کی کمزوری ہے, میری سمجھ کی کمزوری. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اسلام عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پھر وہ اسی شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے حلالہ کرو. بغیر حلالے کے پہلے شوہر کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے. یہ دیکھو اسلام ایسے عورتوں کی فضیلتیں کرتا ہے, یہ ہوا ہے. اور یہ اعتراض ہم سنتے ہیں, لیکن جواب کیوں نہیں تلاش کرتے میرے بھائی؟ آج ایک اعتراض ہے, اس کا جواب آپ نہیں جانتے. کل دشمن نے دوسرا اعتراض آپ کے دماغ میں ڈالا, اس کا بھی جواب آپ نہیں جانیں گے. کل چوتھا ڈالے گا, تیسرا ڈالے گا.
یوں اندر سے ایمان کمزور ہو جائے گا. یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ اور ایک بات سنو، ہمارے پاس تو اسلام پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب ہے، عقلی جواب بھی ہے اور نقلی جواب بھی ہے، اجمالی جواب بھی ہے اور تفصیلی جواب بھی ہے، دلیل والا جواب بھی ہے اور الزام والا جواب بھی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہے. لیکن اگر جو ہمارے اوپر سوال اٹھا رہا ہے اس کے مذہب سے ہم تلاش کر کے اس پر سوال ٹھوک دیں تو اس کے پاس الحمدللہ کوئی جواب نہیں. تو صرف سننے والے مت بنو. اگر کوئی آپ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، آپ کسی جاننے والے سے پوچھو بھائی فلاں فلاں مذہب کے بارے میں کچھ ہو تو بتاؤ ذرا، میں بھی اس سے سوال کروں نا. بھائی سوال کا حق سب کو ہے. جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اسلام میں ایسا کیوں، تو میں بھی آپ سے سوال کروں گا آپ کے مذہب میں ایسا کیوں. اگر آپ جواب دیتے ہیں میں بھی دوں گا. ہم جواب دینے کے چکر میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم بھی سوال کریں نا. لیکن ہوگا کب؟ جب علماء سے آپ پوچھو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ ملو گے تو یہ چیز ہوگی. دور دور رہو گے تو کیسے حاصل ہوگی یہ چیز؟ ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، کچھ لوگ ملے اور انہوں نے یہی اسلام کے اوپر سوالات شروع کی. ایک سوال کیا، ہم نے ان کو جواب دے دیا، پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال. یہ تو سلسلہ اتنا لمبا چلے گا کہ ہم تھک جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک کا جواب ہم نے دیا ہے، ہمارے پاس بھی سوال ہے، ایک جواب آپ دیں پھر بات آگے چلے گی. ایک اعتراض ہم نے پیش کیا، دوم دبا کے بھاگے، ہے ہی نہیں جواب، دوم دبا کر بھاگے. اتنا قوی اور ٹھوس اور مضبوط دین ہمارے پاس ہے کہ اس میں استنجا کرنے کے طریقے موجود ہیں. سبحان اللہ. سو کر اٹھنا کس طرح ہے یہ موجود، سونا کس طرح ہے یہ موجود ہے، کپڑے کس طرح پہننا ہے موجود ہے، چپل کس طرح پہننی ہے اور کس طرح اتارنی ہے یہ بھی موجود ہے. بتاؤ ہے کسی کے پاس؟ کامل اور مکمل دین ہے یہ اسلام. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا میری کمزوری ہے، دور کرو اس کو. اور ہمیں فخر ہے، ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہم مسلمان، فخر ہے ہمیں. ہم سینہ تان کے کہتے ہیں، ہم گردن اٹھا کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جھک جھک کر نہیں، سینہ تان کے ہم مسلمان ہیں. کچھ لوگ مسلسل اخباروں میں اور میڈیا پر اس طرح کے مضامین لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اسلام سے اوپر اٹھ کر، اسلام سے باہر نکل کر اس دھرم کا پالن کریں. اسلام سے نکل جائیں اور انسانیت والے دھرم کا پالن کریں. دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے. اسلام سے اوپر اٹھ کر، اسلام سے باہر نکل کر بات کرو، انسانیت کی بات کرو. ارے تمہارے کارنامے کیا ہے پہلے وہ بیان کرو، پھر ہم سے انسانیت کی بات کرنا. تم نے انسانیت کی کتنی پاسداری کی ہے وہ بتاؤ پہلے. ایمو اور مسور کی دال، ہم سے کہہ رہے ہو انسانیت. میرے بھائی یاد رکھو، انسانیت جتنی اسلام نے سکھائی ہے کسی مذہب نے نہیں سکھائی. جو بندہ اسلام کے اندر رہے گا، اوپر اٹھ کر نہیں، اسلام کے اندر رہے گا، وہ جتنی انسانیت برت سکتا ہے دوسرا آدمی نہیں برت سکتا. غریب کا جو درد مسلمان کے دل میں ہے، خدا پاک کی قسم کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا. بھوکے کی بھوک کا احساس، پیاسے کی پیاس کا احساس جتنا مسلمان کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. ہم جانتے ہیں بھوک کیا ہوتی، پیاس کیا ہوتی. اگر ہمارے سامنے کہا جائے کہ وہاں لوگ 2 دن سے بھوکے پیاسے، ہم تڑپ جائیں گے، ہمیں نیند نہیں آئے گی. دوسرا آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ تو اسلام میں رہ کر آپ جتنی انسانیت پیش کر سکتے ہیں
اسلام سے باہر نکل کر آپ پیش نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ اسلام میں رہ کر انسانیت ہم کریں گے، اسلام میں رہ کر ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، کیونکہ اسلام میں رہ کر جتنی ہمدردی کی جا سکتی ہے، جتنی ہمدردی کی اسلام نے تاکید کی اور کسی مذہب نے نہیں کی۔ ایک چیونٹی کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت اسلام میں نہیں، وہ اپنے راستے سے جا رہی ہے، مارنے کی اجازت نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے لاؤ اس کو پیس دوں، اجازت نہیں۔ ہاں وہ آپ کو کاٹے پھر الگ بات، تو جو ایک چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو کیسے آپ نے زندگی گزاری۔ خیر، تو کیا مثال دے رہا تھا میں؟ ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حلالے کے تعلق سے اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسا مذہب ہے، یہ حلالے کرواتا ہے۔ سوال، آپ کے مذہب میں شادی کے بعد اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے، مار دھاڑ کرے، تو آپ کی مذہبی کتابوں میں سے کسی کتاب میں کیا رہبری ہے؟ وہ لاؤ، کوئی رہبری نہیں۔ چاہے وہ مارے پھر بھی وہ دیوتا ہی ہے، طلاق کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ پہلے اس کا جواب دو، پھر حلالے پہ آئیے۔ چلو ہم بھی سوال کر سکتے میرے بھائی، پوچھو نا ان سے کہ آپ کی مذہبی کتاب میں کیا؟ لو کو مت لائیے، انڈین لو الگ چیز ہے، مذہبی کتاب لائیے، مذہب میں کیا ہے وہ بتائیے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور ابھی قریب زمانے تک یہ رسم چلتی تھی کہ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو اس کی چیتا کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہ چیز ویسے ہی کرتے تھے یا مذہب میں تھی؟ سوال کیا جائے اور اس کا جواب لایا جائے۔ انڈین لا نے اس پر بینڈ لگایا ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ تو میرے بھائی، ہمارا مذہب مضبوط ہے، پختہ ہے اور بے داغ ہے۔ جو حضرات اور جو سماج بیوی کو شوہر کی چیتا کے ساتھ جلانے کا قائل ہو، وہ جانور کی قربانی پہ اعتراض کرے، کیا حق ہے اس کو؟ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم بھی کچھ سیکھیں، ہم بھی کچھ سمجھیں اپنے مذہب کے بارے میں، اور صرف جواب دینے کے چکر میں نہ رہیں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ ضرور اس کا جواب تلاش کریں، لیکن آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہونے چاہیے۔ حلالے کے تعلق سے پہلی بات یاد رکھو کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کسی طرح جوڑ نہیں ہو رہا، پوری کوششیں کی، اس کا پورا لمبا طریقہ ہے، وہ ساری پروسیس کر ڈالی، لیکن پھر بھی جوڑ نہیں بیٹھ رہا، گزارا نہیں ہوگا ساتھ میں، الگ ہونا ضروری ہو گیا ہے، تو شریعت نے رہبری کی ایک طلاق دے، ایک ہی طلاق دینی، یہی سنت طریقہ، یہی حضور نے فرمایا اور یہی صحابہ نے کیا ہے۔ ایک طلاق، عورت عدت گزارے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، آگے وہ دوسرا نکاح کر سکتی، اور عدت گزارنے کے بعد 4 مہینے کو، 6 مہینے کو، سال کو، 10 سال کو، اگر وہ چاہے کہ پہلے شوہر کے پاس آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح پڑھو، ساتھ میں رہو۔ ایک ہی طلاق دی تھی نا، کوئی حلالہ نہیں کرنا ہے، نکاح پڑھو، ساتھ میں رہو۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یہی لڑائی جھگڑوں میں نباہ نہیں ہوتا تھا، مجبور ہو کر طلاق دی، بیوی بھی الگ ہو گئی، شوہر بھی الگ ہو گئے، دونوں 10 سال تک الگ رہے، نہ ان کی شادی ہوئی نہ ان کی شادی ہوئی۔ 10 سال کے بعد پھر خیال ہوا کہ چلو پھر سے ساتھ میں رہتے ہیں، نکاح پڑھ کے ساتھ میں ہو گئے، کوئی حلالہ ولالہ نہیں۔
ایک طلاق دی تھی، راستہ ہے. 2 طلاق دی ہے تب بھی راستہ ہے. 3 طلاق کا تو اسلام نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، روکا ہے اس سے، اور اس کو گناہ کا کام بتایا. ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ گناہ کا کام ہے. یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ 3 طلاق دیں گے تو 3 ہو جائے گی، وہ الگ بات ہے. 3 گولی مارو گے تو 1 لگے گی یا 3 لگے گی، بالکل سمجھ میں آنے والی بات. گولی 3 مارو گے لگے گی 1، سپاٹے 3 مارو گے لگے گا 1، ایسا نہیں ہے. جتنے مارو گے اتنے لگیں گے. تو اگر 3 دی ہے تو 3 ہو جائے گی، وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے اس سے روکا ہے ایسا نہیں کرنا. کبھی بھی اس بات کی طرف مت جانا، ضرورت ہے ایک ہی طلاق دینی. عدت گزارو، اپنی اپنی جگہ دوسرے شادیاں کر لو، اور اگر پھر ساتھ میں رہنا ہے نکاح پڑھ کے ساتھ میں رہو. اور اگر عدت پوری نہیں ہوئی، شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دی اور ابھی عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، عدت چالو ہے، اور اس بیچ میں میل ملاپ کی بات چل پڑی اور دونوں کا ارادہ ہو گیا کہ ہم ساتھ میں رہنا چاہتے، کوئی نکاح نہیں کرنا، چلو ساتھ میں رہو، رجوع ہو گیا. اتنا آسان رکھا ہے. 2 طلاق دی ہے، عورت ابھی عدت میں ہے، واپس چلا آ جاؤ، واپس رہتے ہو جاؤ. یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم شریعت سے ہٹتے ہیں. شریعت نے تو یہ کہا کہ 1 دو یا 2 دو، 3 نہیں، 1 ہی دینا ہے. لیکن مسلمان اگر اس کو فالو نہ کرے تو اس میں اسلام میں کیوں کیڑے نکالتے ہو بھائی؟ اسلام نے کہا کہ سچ بولو، دھوکہ مت دو. اگر مسلمان کسی کو دھوکہ دے رہا تو یہ اس کی غلطی ہے. اسلام میں کوئی کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں، اسلام نے تو اچھی تعلیم دی ہے. تو یہ پہلے بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، کہ اگر میاں بیوی میں میل نہیں ہوتا ہے تو شریعت نے ایمرجنسی ایگزٹ رکھی ہے، طلاق. ساتھ میں نہیں رہ سکتے، مزاج الگ ہیں، تو اب کوئی راستہ تو رکھنا پڑے گا. 7 پھیرے کھائے کہ اب 7 جنم اس کے ساتھ رہنا ہے، یہ اسلام نہیں کہتا. اگر آپ کا ملاپ نہیں ہو رہا ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے، الگ بھی ہو سکتے ہو، راستہ ہے. یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، روزانہ کھلنے کی چیز نہیں ہے. یہ جب مجبور ہو جائے، کوئی راستہ نہیں ہے، توڑ دو بھائی، نکلو، چلو آگ لگی، اب کیا کرو گے، سارے دروازے پر یہاں سے نکلو. ایمرجنسی ایگزٹ رکھنی پڑتی ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ روز استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. اب کوئی اگر اس کا مس یوز کرتا ہے اور بجائے اس دروازے کے جانے کے ایمرجنسی ایگزٹ کھولتا ہے، اس کی کمزوری ہے. تو اسلام کے کامل اور مکمل دین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرج لائف میں اس نے ایمرجنسی ایگزٹ رکھی. یہ تو ہمارے فیور کی چیز ہے. 1 طلاق دینی ہے، لیکن اگر کسی نے 3 دے دی تو 3 ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے بھول جاؤ، اس بیوی کو بھول جاؤ، اب دوسری جگہ ہی شادی کرنی، بھول جاؤ. اور شریعت بیوی سے بھی کہتی ہے کہ ایسے شوہر کے پاس کیا جانے کا جس کے ہاں تیری عزت ایک چیتھڑے کے برابر ہے. تھو 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 3 بار تھوک دیا ایک ساتھ، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کا مزاج ٹھکانے نہیں ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. بھول جا اس کو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. اس نے تیری ناقدری کی ہے. کبھی بیوی نے ناقدری کی ہوتی ہے، کبھی شوہر نے کی ہوتی ہے. اللہ اس سے اچھا دے گا. دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں، شریعت یہ کہتی ہے. اب ساتھ میں رہنے کی بات شریعت نہیں کرتی، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اڑ گئے، نہیں ہم کو ساتھ رہنا ہی ہے، کبھی بچے کی وجہ سے، کبھی اپنی محبت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. بہت سے قصے ایسے بھی آئے کہ اگر ہمیں ساتھ میں نہیں رکھو گے تو ہم ویسے ہی رہیں گے ساتھ میں، یا ہم سوسائڈ کر لیں گے. یہ دھمکی دے رہا ہے بچہ کہ اگر میرے واپس شادی نہیں کراؤ گے اس کے ساتھ تو میں سوسائڈ کر لوں گا. اس طرح کی پوزیشن آ کر کھڑی ہو گئی، کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب شریعت نے وہ بھی یہ کہا نہیں کہ ایسا کرو، شریعت نے ایک راستہ یہ رکھا ہے کہ اس بیوی کی دوسری شادی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہو.
فکس کر کے نہیں، ہمیشہ کے لیے شادی ہو اور اتفاق سے وہاں نباہ نہ ہو اور وہ طلاق دے دے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اب عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی، اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی۔ حلالہ کرنے کی چیز نہیں ہے، حلالہ خود بخود ہو جائے تو یہ حلالہ ہے۔ باضابطہ طے کرنا، آدمی روکنا اور اس کے بعد حلالہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کرنے والے پر لعنت، کروانے والے پر لعنت، گواہ بنے اس پر بھی لعنت۔ تو جس پر حضور لعنت فرماتے ہو کیا وہ چیز شریعت کے اندر ہوگی؟ خیر میرے بھائی، وقت پورا ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اس کو میں اور اچھی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب